نعمتیں پانا چاہتا ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اس کی آرزو ہوتی ہے۔ ان دو نعمتوں کو پانے کی خاطر انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور یہ دو نعمتیں ایسی ہیں، ان دو نعمتوں کی خاطر اپنی ہر نعمت کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ پہلی نعمت صحت و عافیت، دوسری نعمت خیر و برکت۔ یہ دو بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ انسان کو صحت مل جائے، اچھی صحت میسر ہو جائے، اور برکت والی زندگی اگر مل جائے نا، واللہ دنیا کی ہر دولت اس کے قدموں پر۔ یہ دو بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صحت سے مالا مال فرمائے جو صحت کو لے کر پریشان رہتے ہیں۔ اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے۔ خاص کر اس مجلس میں وہ احباب جو اپنی صحت کو لے کر، گھر والوں کی صحت کو لے کر پریشان ہیں۔ زندگی کا نظام بدل جاتا ہے، درہم برہم ہو جاتا ہے اگر انسان صحت سے محروم ہو جائے۔ یہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، تو لہٰذا اللہ سے ہم اس صحت کا جو ہے مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری عظیم نعمت برکت والی زندگی۔ ہر شخص برکت چاہتا ہے۔ آج گھر گھر کا مسئلہ بے برکتی ہے، ہر فرد کا مسئلہ بے برکتی ہے۔ وقت میں بے برکتی کی شکایت، کام میں بے برکتی کی شکایت، کمائی میں بے برکتی کی شکایت، اور ہر معاملے میں ہم بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ صحت چاہتے ہیں، برکت والی زندگی چاہتے ہیں، اللہ نے اس راز کو ایک عبادت میں رکھا ہے، اور اسی عبادت سے متعلق ایک عظیم موسم کا ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں، عشر ذی الحجہ۔ جو ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں نا، جو ذی الحجہ کی مبارک 10 دن ہیں، ہم ایک لفظ میں اسے سمو سکتے ہیں۔ ان 10 دنوں کا پیغام ذکر الہی ہے، اور ذکر الہی میں اللہ نے صحت رکھی ہے، ذکر الہی میں اللہ نے برکت رکھی ہے، ذکر الہی میں اللہ نے سکون رکھا ہے، ذکر الہی میں اللہ نے اطمینان رکھا ہے۔ ہر مسئلے کا حل آپ ذکر الہی میں تلاش کیجئے۔ آپ آیات کریمہ کو پڑھ کے دیکھیے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی پر جو پہلی آیات کریمہ نازل ہوئی وہ سورہ الق کی ابتدائی 5 آیتیں، اس کے بعد ایک مدت کے بعد، فترے کے بعد اللہ کے نبی پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیاتیں نازل ہوئیں، اور ان آیتوں کے ذریعے اللہ نے اپنے حبیب کو پیغام دیا، اے کمبل اوڑھ کر سونے والے اٹھ جائیے، آپ کے کندھوں پہ عظیم ذمہ داری ہے دعوت و تبلیغ کی، اس دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو نبھائیے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اس کے بعد اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ اہل علم نے بہترین نقطہ بیان کیا، ہر کار خیر کی شروعات، اس میں آپ برکت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اللہ کی نصرت چاہتے ہیں، اس کی تائید چاہتے ہیں، آپ کو اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی بیان کرنی ہے۔ اللہ کی بڑائی سے کام کی شروعات کرو، اس کام میں اللہ نے خیر کے اور برکت اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ اور اسی طرح کام کے اختتام پر بھی اللہ نے کس کا حکم دیا؟ سورہ نصر کی آیات کریمہ پڑھیے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اللہ اکبر۔ عظیم ذمہ داری سے آپ فارغ ہوئے۔ اس دین کی امانت کو اللہ کے نبی نے بندوں تک، صحابہ تک پہنچا دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے ایک ایک دین کی بنیادی تعلیم اور پیغام کو صحابہ کے سامنے ذکر کرتے ہوئے پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا میں نے پہنچا دیا؟ کیا میں نے دین کی اس امانت کا حق ادا کر دیا؟ سارے صحابہ ایک آواز ہو کر سارے صحابہ نے فرمایا، کیوں نہیں اللہ کے نبی، آپ نے پہنچا دیا، آپ نے ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد اللہ نے کیا حکم دیا؟ اسی ذکر کا حکم دیا، تسبیح کا حکم دیا، استغفار کا حکم دیا۔ تو ذکر الہی سے میرے اور آپ کا بڑا گہرا رشتہ ہونا چاہیے دوستو۔ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اس کا فائدہ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ ہماری زبان اگر ذکر الہی سے تر ہونا، ہماری زبانیں اگر ذکر الہی کو لے کر اگر اس کی عادی ہو جائیں،
ہم غیبت سے بچ جائیں گے انشاءاللہ، ہم برائی سے محفوظ ہو جائیں گے، ہمارے خیالات محفوظ، ہماری سوچ محفوظ، ہماری جوانی محفوظ، ہماری عزت و آبرو محفوظ۔ کیوں آج محفوظ نہیں ہیں؟ ہم نے اس زبان کو بے لگام چھوڑ دیا۔ اور زبان کو کیوں بے لگام چھوڑا؟ زبان عظیم خیر سے محروم ہے آج۔ کبھی کبھار ہم ذکر کر لیتے، ذکر بڑی نعمت ہے، اللہ کی بڑی توفیق ہے، یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عذاب سے دوچار کرنا چاہتے ہیں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اہم بات فرمائی، اللہ اس بندے کی زبان کو ذکر سے محروم کر دیتے ہیں۔ کبھی ذکر کی توفیق آپ کو نہیں ملے گی۔ حالانکہ بعض اذکار ہم جانتے ہیں، کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے، کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، سوتے ہوئے ذکر، اٹھتے ہوئے ذکر، اوپر چڑھتے ہوئے اللہ کی بڑائی، نیچے اترتے ہوئے اللہ کی تسبیح، قدم قدم پر تسبیح اور ذکر کا جو ہے اہتمام کرنے کی ہمیں تعلیم دی گئی۔ صبح کے اذکار، شام کے اذکار، کیا ہم جو ہے پابندی کرتے ہیں دوستو؟ واللہ ہر مسلمان اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں، اس عظیم دولت سے ہم اور آپ محروم ہیں۔ کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، بڑی عظیم حدیث۔ دو مبارک کلمے، کیا توفیق ملتی؟ کاروبار کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے کیا تاجر کو اس کی توفیق ملتی دوستو؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ توفیق نہیں ملتی ہمیں۔ اٹھتے بیٹھتے ذکر کیجئے، اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیے، اس کا فائدہ یہ ہوگا بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے آپ۔ گھر میں ایک نیکی کا ماحول قائم ہوگا۔ یہ کوئی شو آف نہیں ہے۔ بعض احباب اگر گھر میں لوگوں کو یاد دلانے کے لیے من باب التذکیر اگر بلند آواز سے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، آپ اس کی نیت پہ حملہ مت کیجئے، یہ بڑا شو آف کرتا ہے، اپنی دینداری جتاتا ہے، بڑا عابد و زاہد بننے کا ناٹک کرتا ہے۔ کہا کہ دوستو نہیں، کسی کی نیت پہ حملہ مت کیجئے، اس سے سیکھنے کی کوشش کیجئے آپ۔ اور آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں نا، اس موقع پہ ذکر کرنا چاہیے، بلند آواز سے ذکر کیجئے۔ مثلا آپ جانتے ہیں ہمارے گھر میں بچے پریشان رہتے راتوں میں، کبھی ہم بھی برے خوابوں کو لے کر، سپنوں کو لے کر پریشان رہتے۔ سونے سے پہلے کیا کرنا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بلند آواز سے پڑھ کے سوئیے۔ غلط بات نہیں ہے، بلند آواز سے پڑھنا بدعت نہیں ہے۔ لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو یاد دلانے کے لیے روزانہ معمول بنائیے، کبھی آپ بھول بھی جائیں نا، گھر والے آپ کو یاد دلائیں گے۔ سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک پر اس طرح پھونک لیا کرتے، اس کے بعد آپ آرام فرماتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جو ذکر سے جڑی ہوئی ہیں، تو ہمیں ان سنتوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے زندگی میں کیسی برکتیں آتی ہیں، گھر کا ماحول کیسے بدلتا ہے۔ عموماً ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ بدلاؤ اور انقلاب اور چینجنگ لانے کے لیے آپ کو کوئی بڑے بڑے کارنامے کرنے کی ضرورت نہیں، چھوٹے سے شروعات کیجیے آپ، چھوٹے سے شروعات کیجیے آپ۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت کام لیں گے، بہت بدلاؤ آئے گا۔ آپ دیکھیے ہماری زبانیں ذکر سے محروم ہیں، ہمارے کان ذکر کو سننے کے لیے نہیں ترستے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اپنا جائزہ لینا چاہتے ہیں، ہماری زبان کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، کانوں کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، اپنے سفر کا جائزہ لیجئے، اپنے سفر پر نظر ثانی کیجئے۔ جب بستی سے باہر نکلتے ہیں، میرے اور آپ کے کانوں کا حال کیا ہے؟ جب بستی سے باہر نکلتے ہیں تو میرے اور آپ کے کان اور نگاہوں کا حال کیا ہے؟ جو ذکر کا پابند ہوتا ہے اس کی نگاہیں محفوظ، اس کے کان محفوظ، اس کی زبان محفوظ، اس کے اعضاء جسمانی کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ یہ ذکر کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ کیا دوستو آپ نے دیکھا ٹرین پر کسی انسان کو، مسلمان کو قرآن پڑھتے ہوئے؟ ملتے ہیں، ایک آدھ واقعات آپ کو ملیں گے۔ معاشرے میں آپ ایسے افراد کو انگلیوں میں گن شمار کر سکتے ہیں، آپ فلاں فلاں فلاں، بس بڑی تعداد۔ اللہ رحم فرمائے۔ نوجوانوں، اپنی جوانی کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اپنی جوانی کو ذکر کی طرف موڑ دو آپ۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آپ کی حفاظت فرمائیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا یہی مطلب ہے نا،
اللہ کو یاد کرنے سے اللہ ہمیں یاد رکھتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، یاد رکھیں، وہ اللہ کے حفظ و امان میں آتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جائے کبھی اس کی نگاہیں خطا نہیں کریں گی اور کبھی اس کے کان خطا نہیں کریں گے۔ سفر میں حال کیا ہے نوجوانوں کا؟ جب گاڑی پہ جاتے ہیں آپ کی اپنی گاڑی ہوتی ہے نا، تو وہاں پر جب گانے بجتے ہیں تو آپ کے کانوں سے جب گانے بجنے کی آواز ٹکرائے تو دل میں راحت محسوس کرتے ہیں نا، سمجھ لینا آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قوم کے ضمیر کے زندہ ہونے کی یہ علامت ہے جو قوم کے ذکر کی پابند ہوتی ہے، اور جس قوم کو اللہ ذکر سے محروم کر دے اس قوم کا ضمیر گویا کہ مردہ ہو چکا، اور یہی مردہ پن کی علامت ہے۔ آپ غلطی کرتے ہوئے بھی غلطی کا احساس نہیں ہوتا، مست مزے لیتے ہوئے ہمارے جو ہے نوجوان سفر کرتے ہیں، اور جب وہاں اگر اس گانے کو بدل دیں، قرآن کی آیات کریمہ کی آوازیں اگر کانوں سے گزریں، کیسے بے چین ہو جاتے ہیں، سننا پسند نہیں کرتے۔ میرے اور آپ کے حبیب کی سنت کیا ہے؟ اللہ اکبر، قرآن پڑھتے تھے، قرآن سنتے تھے۔ یہ سنت جو ہے آج ہم نے اپنے گھروں سے جو ہے چھوڑ دیا دوستو، اور ذکر میں یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، اللہ اکبر، قرآن مجید کی تلاوت سب سے عظیم ذکر ہے۔ ایک دور تھا، بزرگ احباب سے پوچھ کر دیکھیے، جب گلیوں سے گزرتے تو ہر گھر سے قرآن کی صدائیں فجر کے بعد جو ہے گونجتی تھیں باہر کے جو ہے یعنی گلیوں میں۔ آج حال کیا ہے؟ یا تو ایک سناٹا چھایا رہتا ہے، پوری طرح سے جو ہے لوگ سوئے رہتے ہیں۔ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس کو سورج کی شعاعیں اور کرنیں بیدار کریں، وہی قوم کامیاب ہو سکتی ہے جو سورج کی کرنیں پڑنے سے پہلے خود بیدار ہو جائے، یہی بیدار قوم کی علامت ہے۔ ہماری شروعات دن کی کیسے ہوتی؟ نہ نماز سے ہوتی، نہ ذکر سے ہوتی۔ کہاں سے اللہ کمائی میں برکت دیں گے دوستو؟ کہاں سے گھر کے مسائل ختم ہوں گے؟ کہاں گھر کی پریشانیاں دور ہوں گی؟ آپ کو یاد ہوگا جب بابری مسجد کا مسئلہ آیا نا، سوشل میڈیا میں بعض غیر مسلم دانشوروں نے ایک بہت اہم میسج دیا مسلمانوں کو، جو مسلمانوں کے حوالے سے ایک جذبہ رکھتے تھے۔ جب مسلمانوں کے خلاف جو ہے فیصلہ آیا بابری مسجد کے حوالے سے، انہوں نے کہا مسلمانوں سنو، اگر نماز فجر میں تمہارا یہی حال ہوگا، ایسی ایک بابری مسجد نہیں، تم سے سینکڑوں بابری مسجدیں رخصت ہو جائیں گی۔ نماز فجر میں اگر مسلم قوم کا یہ حال رہا تو گویا کہ ہمارے دن کی شروعات بھی ذکر پہ ہونی چاہیے اور دن کا اختتام بھی ذکر پہ ہونا چاہیے۔ دوست کوشش کیجئے، بڑا جو ہے سبحان اللہ آسان کام ہے، بڑی آسان عبادت ہے، بس ہمت چاہیے اور ایک دوسرے کا سپورٹ چاہیے۔ اس میں جیسے میں نے کہا نا، بلند آواز سے بار بار ذکر کرتے رہیے، اس کا فائدہ یہ ہوگا لوگوں کو سبحان اللہ ذکر کے حوالے سے آپ نے ایک یاد دہانی کرا دیا۔ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھیے، اسلاف کی یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ اسلاف کہا کرتے تھے من علامت النفاق ثقل الذکر علی اللسان فتوب الی اللہ فیخف الذکر علی لسانک۔ جانتے ہیں آپ ایک منافق کی پہچان کیا ہے؟ ایک منافق کی پہچان یہ ہے اللہ اس منافق بندے کی زبان پر ذکر کو بھاری کر دیتے ہیں۔ ذکر کرتے ہوئے وہ بندہ ایک بھاری پن اور بوجھل محسوس کرتا ہے، تو گویا کہ سمجھ لینا آپ کے دل میں نفاق ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن کا مطالعہ کیجئے، اللہ نے قرآن میں منافقین کے بارے میں ایک اہم صفت کو ذکر کیا، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافق اللہ کو بالکل نہ کے برابر یاد کرتے ہیں، بہت کم یاد کرتے ہیں، جبکہ اہل ایمان کے بارے میں اللہ نے بار بار اللہ نے یہ تاکید فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا۔ یہ ذکر کثرت سے مطلوب ہے، کبھی کبھار یاد کر لیا یہ کوئی کارنامہ نہیں، ہمہ وقت ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کثرت سے یاد کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو لہٰذا دوستو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں خیر پانا ہے، بھلائی پانی ہے، عزت و سربلندی پانی ہے، آگے بڑھنا ہے، اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے۔ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں، جہاں آپ زبان سے آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، عملی زندگی سے بھی اللہ کو یاد رکھیے گا۔ کوئی بھی قدم آگے بڑھانے سے پہلے یہ سوچیے گا اس میں اللہ کی مرضی ہے کہ یا نہیں، یہ جائز ہے کہ ناجائز، حلال ہے کہ حرام،
حق ہے کہ یا باطل، یہ سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا، یہ بھی ذکر کی ایک اعلیٰ جو ہے مثال ہے اور ذکر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس عملی زندگی میں بھی ہمیں ذکر کا ایک نمونہ پیش کرنا چاہیے، ذکر الہی کا۔ ذکر الہی جس کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے، ہماری عملی زندگی سے بھی اس کا تعلق ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں ہم ایک مسلمان ہیں، اس حقیقت کو جان کر سمجھ کر زندگی بسر کرنا بھی یہ ذکر الہی میں شامل ہے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیے اور اپنی حقیقت کو بار بار یاد دلاتے رہیے۔ آپ ایک مسلمان ہیں، ایک مسلمان کا کیا کردار ہونا چاہیے، مسلمان کی کیا پہچان ہوتی ہے، مسلمان کی کیا صفات ہوتی ہیں، ان کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کریں گے، اللہ تعالیٰ یقیناً خیر کے فیصلے فرمائیں گے۔ حالات جیسے بھی ہوں، اگر مسلمان ہم وقت اللہ کو یاد کرتے رہیں، ایک دن ایسا ضرور آئے گا حالات ہمارے موافق ہوں گے۔ یہ جو کالے بادل ہم پہ منڈلا رہے ہیں، یہ کالے بادل چھٹ جائیں گے، ایک روشن صبح نمودار ہوگی، جو صبح ہر ناحیے سے مسلم قوم کے حق میں انشاءاللہ خیرات اور برکات کے فیصلے لے کر آئے گی۔ اسی صبح کا ہم انتظار کر رہے ہیں، تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو چاہیے ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور راضی اللہ اس کو یاد کرنے سے ہوتا ہے۔ اور آخری حدیث کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، بڑی عظیم حدیث ہے، اے اللہ کے نبی، شریعت کی تعلیمات تو بہت زیادہ ہیں، آپ ایک ایسا عمل بتائیے گا میں ہمیشہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں۔ اللہ کے نبی نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اللہ کی یاد میں رہنی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا دوستو، جب ہمارا خاتمہ ہوگا نا، خاتمہ بالخیر ہوگا، ذکر پر ہمارا خاتمہ ہوگا۔ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کیجئے، ذکر کی پابندی کیجئے۔ جب روح ہماری قبض ہوگی، حشر کی عدالت میں ہم حاضر ہوں گے تو اللہ کے پاس یہ پیش کر سکتے ہیں، اے اللہ، جب تیرے فرشتے نے ہماری روح کو قبض کیا اس وقت ہم باوضو تھے، اس وقت ہم تیرے ذکر پر قائم تھے۔ تو یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے دوستو۔ برارم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کا پابند بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی چین و سکون والی زندگی نصیب فرمائے، برکتوں والی زندگی نصیب فرمائے۔ دشمنان اسلام کی سازشوں کو اللہ مٹی میں ملا دے، ہر فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قدم قدم پر اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی کے اس سفر کو آگے بڑھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج مغرب نماز سے قبل ایک دکھ بھری خبر ہمیں ملی کہ اسی جماعت کے ایک مصلی جناب نذیر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرف ناصر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ ان کے حق میں بھی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے رشتہ داروں کو اللہ صبر جمیل نصیب فرمائے، خاص کر ان کی اہلیہ محترمہ اور بچوں کو اللہ صبر جمیل نصیب فرمائے، اور اس موت سے عبرت حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک اس دنیا میں باقی رکھے، اس کے دین پر باقی رکھے، اس کے ذکر پر باقی رکھے، اسی کے ذکر پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ اس جماعت کی حفاظت فرمائے، اور پورے وجے واڑہ میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں اللہ سب کو دیندار بنائے، نیک بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو ایک بنائے، اللہ تعالی نیک نامی کے ساتھ زندگی کے اس سفر کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم احباب جماعت کا، ذمہ داران مسجد کا ہم جو ہے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، ایک اور مرتبہ آپ کے درمیان حاضر ہو کر کچھ باتیں کہنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالی آپ تمام کو اس کا بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔